ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جواب ہم لیں گے میاں طارق کے ساتھ۔ ناظرین ہم کراچی کے جو پولیس چیف ہیں اختر گورچانی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں پولیس کی یونیفارم جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے، کیونکہ پولیس کی یونیفارم کا جو تاثر ہے عام پبلک میں وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس ایک تو تاثر چینج کیا جائے گا۔ کیا کرنل مختار احمد بٹ صاحب پولیس کی یونیفارم چینج کرنے سے دہشت گردی میں کمی آئے گی یا پولیس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے تو ایک عجیب مذاقہ خیز بیان ہے۔ اصل میں چند دن پہلے اسلام آباد پولیس کے بارے میں آیا تھا کہ ان کی وردی چینج کرنے کا خیال ہے۔ پولیس کی وردی چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیشہ سے فوج کی بھی وردیاں 2-3 دفعہ چینج ہو چکی ہیں، نیوی کی بھی چینج ہو چکی ہیں، ایسا اس میں کوئی برائی کا پہلو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کو اس سے ان کا جو مقصد تھا کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو پولیس کی وردی میں جب لوگ پولیس والے جاتے ہیں علاقوں میں تو ان سے عوام جو ہے وہ ڈرتی نہیں ہے، اور رینجرز والے جو جاتے ہیں وہ رینجرز کی وردی دیکھ کے وہ ڈرتے ہیں۔ ایک چیز بتائیے، ایک کا نظر کہ جب پولیس والا کسی عام آدمی کو روک کے روڈ کے اوپر 10 روپے لے کے چھوڑ دے گا بغیر کسی وجہ کے، رات کو اکثر پکٹس جو لگی ہوتی ہیں ان میں صرف یہی ہوتا ہے 10, 15, 20 روپے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اشار شریف آدمی کو، تو پولیس والے کیسے، پولیس کا کیسے احترام ہوگا؟ نہیں، اصل میں دیکھیں ہم اس چیزوں میں نہیں جاتے کہ وہ پولیس والے 10 روپے لے رہے ہیں یا 50 روپے لے رہے ہیں۔ یہ چیزیں پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ نظام کیا ہے، اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ ہم روزانہ سر عام پہ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے، جو آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ ٹھیک، اب یہ جو ایشو ہے اس وقت کراچی میں وہ یہ ہے کہ کیا ہماری یہ پولیس کی کمزوری ہے یا حکمرانوں کی کمزوری ہے؟ میں پولیس کو معروض الزام نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو جب تک آپ فری ہینڈ نہیں دیں گے، جب تک اس کو سیاست سے آزاد نہیں کریں گے، وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کسی کو نہ پکڑ سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کبھی ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ پولیس کی موبائل وینس پر بھی فائرنگ ہو، پولیس والوں پر بھی فائرنگ ہو، جتنے بھی نظریہ آتش کی گئی ہیں، ہاں کی گئی ہے نا۔ تو یہ ایک وہ سٹیج پہنچ گئی ہے ہماری جہاں پر کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ٹوٹلی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور ٹوٹلی انارکی پھیل چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ برائیاں تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں اس کا حل جو ہے وہ صرف حکومت کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ اب سچویشن اتنی بگڑ چکی ہے، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس میں سب لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے اس لیے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ہم ڈٹرمنڈ ہو تو اس وقت جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، اور جو تقریباً میرا خیال ہے 50-60 کے قریب جماعتیں ہیں، سب کو ایک میز کے اوپر اکٹھا کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بتائیں۔ حل کی طرف آتے ہیں، میں اسد صاحب سے ایک چیز پوچھ لوں۔ اسد صاحب یہ ابھی ریسنٹلی یہ اب واقعات خصوصاً محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے ایک واقعات شروع ہو گئے پاکستان میں، جب بھی کوئی ہڑتال یا ہنگامہ رائی ہوتی ہے اس میں لوٹ مار کا ایک عنصر جو ہے وہ بڑا تیزی سے پنپ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ریلی نکلی، اس میں بھی لوٹ مار ہوئی، پھر اس کے بعد اب جو یہ 2 دن ہوئی ہے ہڑتالیں ہوئی ہیں، اس میں بھی اکثر علاقوں میں لوٹ مار کی اطلاعات ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے، ہمارے عوام جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ میاں صاحب اصل میں آپ کی بات وہیں سے شروع کروں گا جو آپ نے پولیس کی وردی تبدیل کرنے سے بات کی تھی۔ دیکھیں وردی تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحیح، یہ تو بیوروکریسی کے کھانے پینے کے راستے ہیں، صحیح، کیونکہ لاکھوں کے تعداد میں جو ہے وہ نئی وردیاں بنیں گی، لاکھوں کے تعداد میں کپڑا خریدا جائے گا، سلائی ہوگی، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ صحیح، یہ تو کھانے پینے کے دھندے ہیں۔ عوام کو نہ وردی سے تعلق ہے، عوام کو تو انصاف سے تعلق ہے۔ جب پولیس انصاف نہیں دے سکے، اور جیسے آپ نے صحیح کہا کہ رکشہ موٹر سائیکل والے سے 10 روپے اور 50 روپے لے کے چھوڑ دے تو اس کی کیسے عزت ہوگی؟ سب سے پہلے تو اس کی رشوت ختم ہونی چاہیے، اور رشوت ختم جب ہوگی جب اوپر سے ختم ہوگی، کیونکہ اگر تھانے دار کو لگایا ہی اس وقت جائے جب کہ اس کی منتھلی طے ہو جائے گا، تو میں اتنی منتھلی دے دی ہے، تو وہ اپنے بیوی کے زیور بیچ کے تو نہیں دے گا۔ اس لیے یہ رشوت کا نظام جو ہے، یہ حکمران ٹولہ جو ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے، تمام اتحادی اس کے ذمہ دار ہیں، صرف ایک پارٹی نہیں، کیونکہ سب مل کے حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آج کی کہانی، یہ تو ماضی سے چلتا حکمرانوں نے بھی یہی کیا ہے،
اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی مداخلت جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک نہیں ہوگا. اب کوئی بھی آدمی کسی بھی ایم پی اے میں نے کہ بھائی یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے، پھر پکڑا کون جائے؟ میں پوچھتا ہوں یہاں اتنے 10 آدمی قتل ہوئے، کیا پولیس نے کسی کو گرفتار کیا؟ نہیں کیا. پولیس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے جمعیت کے کارکن جو ہیں رینجرز کے اور پولیس کے سامنے یونیورسٹی میں شہید ہوا، اس کو کوئی کسی نے اس کو قتل کرنے والے کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ ان کا تعلق حکمران اطاعت سے ہے. تو اسی لیے میں جو چیز کرتا ہوں کہنا چاہتا ہوں قبائلی جھگڑے ہیں سندھ کے اندر، قبائلی جھگڑوں میں سب کو پتا ہے وہاں ہتھیار ڈمپ ہو رہے ہیں، لیکن پولیس جو ہے تماشائی کردار ادا کرے کیونکہ ادھر بھی سیاست میں حکومت ہے ادھر بھی حکومت ہے. صاحب یہ بتائیے گا اس شہر میں جو لوگ قتل ہوتے ہیں یہ سب کو پتا ہے قاتل کون ہے، یہ سب کو پتا ہے مقتول کون ہے، کہ پھر بھی قاتل پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی پولیٹیکل بیکنگ ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی یہاں جو ہے وہ صرف اپنی اقتدار بچاؤ مفاہمت چلا رہی ہے کہ ہمیں اقتدار میں رہنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے لوگ ہیں سب اقتدار میں، قائد حزب اختلاف ہی نہیں ہے. قائد حزب اختلاف کے دفتر کو تالا لگا ہوا ہے. صحیح ماشاءاللہ سب کما کھا رہے ہیں، سب لوگ جو ہے روزگار سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ عجیب جمہوریت ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے اس کا تو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، بلکہ کرپشن کے لیے مفاہمت ہوئی ہے. اچھا لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، وزیر اتنے ہو گئے ہیں، مشیر اتنے ہو گئے ہیں کہ اگر سائیں قائم علی شاہ سے کہا جائے کہ لسٹ بنا دو تو لسٹ نہیں بنا سکتا. مرکز میں اگر گیلانی صاحب کو کہیں وہ لسٹ نہیں بنا سکتا. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ لیکن پنجاب میں اگر وزیر کم ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اگر وزارتیں زیادہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اس پہ بھی حکمران لیکن اصل میں لوگوں کو انصاف کا مسئلہ ہے. اگر انصاف ملے گا تو لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کتنے ہیں، وزیر اعظم کے پاس کتنے ہیں، یا وزیر فلاں جو ہے اس کے پاس کتنے محکمے ہیں. لیکن ہمیں تو شکایت یہ ہے کہ عوام کو انصاف نہیں مل رہا ہے. عوام کو جو ہے اب دیکھیں تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. گھوسٹ اسکول اتنے ہیں کہ لوگ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں اور وڈیروں کے اتاقوں میں بیٹھے ہوئے اور مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ انصاف نہیں قائم کر سکتی. اسپتالیں جو ہے کھلی ہوئی ہے، دوا نہیں مل رہی ہے. عورتیں جو ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ میٹرنیٹی ہوم، لیکن وہاں ڈاکٹرنی نہیں ہے، اور ہے تو وہاں جو ہے کسی کی ڈیلیوری نہیں ہوتی. میری پرائیویٹ کلینک پہ آ جائے. تو آخر اس کا نظام کیسے درست ہوگا؟ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کراچی کے حالات کچھ بہتری آئی ہے، لیکن کراچی میں اسلحہ جو ہے افغانستان اور صوبہ خیبر پختونخوا سے آتا ہے. جب ان کو یہ پتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے تو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں اسلحہ جو ہے خیبر پختونخوا اور یہ سب جگہ سے آتا ہے، لینڈ سے آتا ہے، سی سے آتا ہے، بائی ایئر آتا ہے. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا نا، اب یہ ایک سٹیج ایسی آگی ہوئی ہے کہ کراچی کے اندر خاص طور پر عام ایمونیشن کے ڈمپس لگے ہوئے ہیں. آپ کو میں بتا دوں، اگر یہ آپ اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو اس سے کئی ڈویژن آپ کے ریز ہو سکتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو روکنا کس نے ہے؟ یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے ویپنز کی، آرمز کی، روکنے والے کون ہیں؟ یہی جنہوں نے روکنا ہے وہی اس کو چھوڑ رہے ہیں. ایک چیز مجھے تو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ذرائع سے پتہ چلا ہے، دیکھیں نا سوئی ایک نکلتی ہے ایئرپورٹ سے تو پکڑا جاتا ہے آدمی. سر میں ایک چیز کراچی میں جو اس وقت اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ انتہائی جدید ترین ہے، اس میں اسرائیلی، امریکنز اور رشین اور انڈین اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ دیکھیں آ رہا ہے نا، آپ کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں نا پاکستان کے اندر. افغانستان سے آتا ہے بلوچستان میں، بلوچستان سے کراچی میں آتا ہے، پورٹ سے آتا ہے. تو ہر ملک کا اسلحہ اویلیبل ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. اور آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جو ایجنٹ ہیں وہاں کے، بھارت کے جو ایجنٹ ہیں پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. 16 کونسلیٹ جو کھلے ہوئے ہیں افغانستان میں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے ہی جھگڑوں سے ہمیں فرصت نہیں ہے تو یہ جو سلسلہ ہے بد امنی کا یہ تو بڑھتا چلا جائے گا، اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ ابھی دیکھیں ابھی بھی آپ کی ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے نہیں سوچیں گے، سارے مل کے عوام نہیں سوچیں گے، اس وقت تک کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن نہیں ہو سکتا. دوسرا، ہم نے تو قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ایتھنکسٹی میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ آنا چاہیے کہ 2 آدمی حادثے میں ہلاک ہو گئے، لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، شو کیا جاتا ہے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. تو جب سچویشن ایسی ہوگی تو پھر تو لوگوں میں اشتعال پھیلے گا.
تو یہ تو ابھی ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ یہ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اس کا انجام جو ہے وہ اس کا جو ڈراپ سین ہے وہ اب قریب ہونے والا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ وہ خطرناک طریقے سے ڈراپ سین ہو. لیکن ہم گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. کراچی پولیس چیف کی گفتگو کے حوالے سے بھی جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کراچی میں جس علاقے میں بدامنی ہوگی وہاں کے ایس ایچ او کو تبدیل کر دیا جائے گا. کیا ایس ایچ او کی تبدیلی سے کراچی شہر پہ امن قائم ہو سکتا ہے؟ تو کراچی کے سارے ایس ایچ اوز تبدیل کر دینے چاہیے, لیکن کم از کم اس شہر قائد کو امن و امان کے ساتھ اس شہر میں امن و امان جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے تاکہ اس شہر کے لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں. ہمارے ساتھ رہیے.